نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ یہاں سے رئیس قادیان جلد اول باب نمبر 20 مرزا غلام قادیانی کا دعوی مجددیت، مجدد ہونے کا دعویٰ۔ اس سے قبل آپ تفصیل پڑھ چکے ہیں کہ مرزا قادیانی نے براہین احمدیہ کے نام سے تصنیف و تالیفات کا کام شروع کیا، اور اس کے نام پر مرزا ملون نے لوگوں سے چندہ جمع کیا۔ وہ چندہ بھی ہڑپ کر گیا۔ پھر براہین کا جو لب و لہجہ تھا وہ بھی ہندوؤں کو اشتعال دلانے والا تھا۔ اسی براہین احمدیہ میں مرزا قادیانی نے ہندوؤں کو گالیاں دی، سخت گفتگو کی۔ اگر کسی نے دلائل کا مطالبہ کیا یا قیمت کا مطالبہ کیا تو مرزا ملون نے جو یہ اعلان کیا تھا کہ میں 10,000 روپے تمہیں انعام دوں گا، تو ہندوؤں نے یہ سوال اٹھایا کہ پہلے اس کی جائیداد تو چیک کی جائے کہ جائیداد کتنی ہے۔ مرزا قادیانی کے پاس 10,000 روپے ہیں بھی ہے نہیں ہے، تو اس پر مرزا ملون نے ہندوؤں کو کہا کہ تم میری جائیداد کی تحقیق کیا کرتے پھرتے ہو؟ کیا تم نے مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دینا ہے؟ اس طریقے کی گفتگو کر کے مرزا قادیانی نے ہندوؤں کو اشتعال دلایا، اور پھر ہندوؤں کو اور ان کی مذہبی کتب اور ان کے بڑوں کو اس نے کیا نام ہے نازیبا قسم کے کلمات کیے، تو جس سے ہندو برادری اشتعال میں آئی اور انہوں نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ تو وہ ساری تفصیل آپ پڑھ چکے تھے۔ اب یہاں سے مرزا قادیانی کے دعووں کا آغاز، تو یہ باب مجددیت سے متعلق ہے۔ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں مرزا ملون نے ملہم من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا کہ مجھ پر اللہ پاک کی طرف سے الہامات نازل ہوتے ہیں، اور میں نے اللہ پاک کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اللہ پاک نے مجھ سے باتیں کی ہے، مجھ سے تعدیت کی ہے۔ یہ ساری تفصیل آ چکی۔ اب یہاں سے مجدد ہونے کا دعویٰ، سب سے پہلے تو حدیث طیبہ اس کے متعلق کیا فرماتی ہے؟ حدیث طیبہ میں آتا ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اور یہ روایت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل یبعث لهذه الامة على رأس كل 100 من یجدد لها دینا، کہ اللہ پاک ہر صدی کے آغاز میں ایک شخص کو، یہ ایک جماعت کو بھیجتے ہیں کہ جو دین کی تجدید کرتا ہے، جو دین کی تجدید کرتا ہے۔ تو یہ حدیث طیبہ ہے۔ اب پہلی بات کہ مرزا قادیانی خود اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اس حدیث کو تمام اکابر اہل سنت مانتے چلے آ رہے، یہ تو مرزا قادیانی اقراری ہے۔ لیکن سوال یہ دو چیزیں یہاں پر، ایک تو یہ روایت نقل کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرزا قادیانی کے نزدیک ناقابل اعتبار شخصیت تھی، اور خود مرزا نے کہا کہ ابو ہریرہ غبی تھا اور درایت اچھی نہیں رکھتا تھا، یہ حضرت ابو ہریرہ کے متعلق ہے۔ تو مرزا قادیانی کو اس حدیث کو نہیں لینا چاہیے کیونکہ حضرت ابو ہریرہ نے نقل کی ہے۔ اور نمبر دو، یہ روایت نہ تو بخاری میں ہے، نہ مسلم میں، نہ ترمذی میں، نہ نسائی میں، نہ ابن ماجہ میں، یہ تو ابو داؤد میں۔ اور پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ مرزا قادیانی نے جو دمشق والی روایت تھی مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، مرزا نے کہا کہ امام بخاری نے اس کو ذکر نہیں کیا، امام مسلم نے ذکر کی ہے، تو یہ اس کے ضعیف ہونے کی دلیل ہے۔ تو ہم قادیانی کو کہتے ہیں کہ جو مجدد والی روایت ہے اس کو تو نہ بخاری نے ذکر کیا، نہ مسلم نے ذکر کیا، نہ ترمذی نے، نہ ابن ماجہ نے، نہ نسائی نے، اس کو صرف ابو داؤد نے ذکر کیا۔ تو یہ روایت بھی تمہارے نزدیک ناقابل اعتبار ہونی چاہیے۔ لیکن آپ پڑھ چکے ہیں کہ جہاں مرزا قادیانی کو اپنا مطلب مقصود ہوتا، اپنا مفاد مقصود ہوتا، تو وہاں مرزا قادیانی ہر طرح کی روایت کو لے لیتا، پھر اپنے اصولوں کو چھوڑ دیتا۔ تو چلو جی، اب یہ روایت سے لے لی اور اس روایت کو سامنے رکھ کر مرزا قادیانی نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس حدیث کی تشریح کیا ہے؟ یہاں پر مجدد سے فرد واحد مراد ہے، ایک بندہ مراد ہے، یا یہ کہ یہ مختلف افراد کی صورت میں ایک جماعت بھی ہو سکتی ہے، یا مجدد کا اطلاق ایک اہل حق جماعت پر بھی ہوتا ہے،
تو حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ اور دیگر علماء اکرام نے اس حدیث کی تشریح بیان کی ہے کہ صرف ایک بندے کا مجدد ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ کئی افراد مل کر ایک جماعت کی صورت میں بھی یہ بھی اس امت کے مجدد ہو سکتے ہیں، صدی کے مجدد ہو سکتے ہیں۔ تو یہ مختلف افراد بھی ہو سکتے ہیں، یہ جماعت کی صورت میں مختلف افراد بھی ہو سکتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی مجدد کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور ایسی جماعتیں نہیں ہیں اہل سنت والجماعت، یہ اس دور کے اندر مختلف جماعتیں، علماء دیوبند کی جماعت، یہ کیا نام ہے، مختلف شخصیات، ہر صدی کے اندر کئی افراد کا مجموعہ، تو یہ بھی اپنے دور کے مجدد رہے۔ مرزا قادیانی اور قادیانی کہتے ہیں کہ نہیں، مجدد یہ فرد واحد ہوتا ہے، ایک ہی بند ہوتا ہے۔ دلیل کیا دیتے ہیں کہ یہاں پر من کا لفظ ہے، علی رأس کل مئۃ من یجدد، تو من یہ بھی واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، آگے یجدد یہ کیا نام ہے، واحد کا صیغہ ہے، تو یہ بھی اس کا اطلاق واحد پر ہوتا ہے، تو یہاں پر ایک فرد مراد ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگرچہ یہاں پر من کا استعمال ہے، لیکن من جیسے مفرد کے لیے استعمال ہوتا ہے ویسے یہ جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے قرآن مجید کی آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے جو کہے، تو اب یہاں پر من جمع کے لیے استعمال ہے۔ اسی طریقے سے مختلف احادیث کی کتب میں قنوت وطر میں جو دعا منقول ہے، ٹھیک ہے، دعائے قنوت جو وطر میں منقول ہے، وہ دعا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت۔ اب سب جگہ یہاں پر من کا لفظ ہے، فی من فی من فی من 3 مرتبہ ہے، تو یہاں پر سب میں من سے کیا مراد ہے، جمع مراد ہے، کوئی واحد مراد نہیں ہے۔ تو یہ تو اس کی بنیادی تفصیل آ گئی۔ اب یہ مجدد کون ہوگا، اس کے متعلق رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص امتیازی علامات بیان نہیں کی، کوئی خاص امتیازی علامات بیان نہیں کی۔ اب مرزا قادیانی نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، اب یہ کیسے کیا، تو اس کے لیے آتا ہے کہ مرزا ملعون کے جو 2 مرید تھے ہندو، لالا ملا وامل اور شرمپت رائے، ان دونوں کی مرزا قادیانی کے ساتھ بڑی دوستی تھی، اور مرزا قادیانی کو اب شوق ہوا کہ کیا نام ہے، پیسے تو میرے پاس آگے براہین احمدیہ کی تصنیف و تالیف ہوگی، شہرت ہوگی، اب میں مزید آگے بڑھوں اور کیا نام ہے، روحانیت کے میدان میں قدم رکھوں۔ اور اس کے متعلق یہ جو مرزا قادیانی کے دونوں مرید تھے، لالا ملا وامل اور شرمپت رائے، یہ بھی مرزا قادیانی کے دوست ہیں، تو انہوں نے بیان کی یہ بات کہ حکیم محمد شریف قلعنوری یہ امرتسر کا رہائشی تھا، اور مرزا قادیانی جب امرتسر جاتا تو اس کی رہائش حکیم محمد شریف قلعنوری کے پاس ہوتی، تو جب وہاں پر جا کر ٹھہرا تو اس نے حکیم محمد شریف قلعنوری نے مرزا قادیانی کو یہ مشورہ دیا کہ آپ مجدد ہونے کا دعویٰ کر لیں۔ تو جب حکیم محمد شریف قلعنوری نے امرتسر کے اندر مرزا قادیانی کو یہ مشورہ دیا کہ آپ مجدد کا دعویٰ کر لیں کیونکہ اس دور میں کسی مجدد کی ضرورت ہے، تو مرزا قادیانی نے اس سے یہ بات سن کر مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، اور دعویٰ کرنے کے بعد مرزا ملعون نے اپنی مجددیت کا ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیا اور لوگوں کو خطوط لکھنا شروع کر دیا، اور تقریباً خود مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ 20,000 کے قریب اشتہار لکھے گئے۔ کتنے؟ 20,000 کے قریب اشتہار، جن لوگوں کے ایڈریس مرزا قادیانی کے پاس تھے ان پتوں پر ان ایڈریس پر خطوط روانہ کیے، دعوتی اشتہار تقسیم کیے، یورپ، امریکہ، ایشیا، افریقہ، وہاں کے تمام مذہبی پیشواؤں کو خطوط لکھے کہ میں مجدد ہوں اور مجھے مجدد مانو۔ لیکن بدنصیبی دیکھیے، 20,000 مرزا قادیانی نے خطوط لکھے، لیکن ایک بندے نے بھی کوئی جوابی خط مرزا کو نہیں لکھا، اور کسی نے بھی مرزا کو مجدد تسلیم نہیں کیا۔ اس کے مقابلے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، جب آپ پر نبوت کا ظہور ہوا تو آپ نے کوئی اتنے لوگوں کو خطوط نہیں لکھے،
لکھے بھی تو 6-7 بڑے بڑے بادشاہوں کو خط لکھے، تو ان میں سے بھی سوائے ایک کسریٰ بدبخت کے جتنے بھی بادشاہ تھے انہوں نے آپ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، لبیک کا دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا، صرف ایک کسریٰ کے علاوہ۔ لیکن ایک تو آپ وسلم نے خطوط لکھے چند لوگوں کو، 6-7 افراد، اور ان میں سے بھی اکثریت نے آپ کے دعوت کو تسلیم کیا، قبول کیا۔ مرزا قادیانی 20,000 خطوط لکھے، اور ان خطوط کے اندر مرزا قادیانی نے وہ اشتہار بھی چھاپا اور لوگوں کو دعوت دی کہ جی اللہ پاک نے مجھے ملہم اور معمور ہو کر بغرض اصلاح و تجدید دین مجھے تعلیف کی ہے اور مجھے بھیجے، اور میں اس زمانے کا مجدد وقت ہوں، اور 300 مضبوط اور قوی دلائل میں نے براہین احمدیہ کے اندر لکھے۔ یہ مرزا قادیانی نے اپنے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن کسی ایک نے بھی مرزا قادیانی کے دعوے مجدد کو قبول نہیں کیا۔ البتہ آگے تفصیل آئے گی کہ اس نے ہندوؤں کو دیگر لوگوں کو ساتھ ملایا، جیسے یہ لالا ملا وامل اور شرمپت رائے، اس طرح کے جو ہندو لوگ تھے جو مرزا قادیانی کے دسترخوان پر آ کر بیٹھتے، انہوں نے تو مرزا کو مجدد تسلیم کیا، لیکن کسی بھی مسلمان نے مرزا قادیانی کے دعوے مجدد ہونے کو تسلیم نہیں کیا۔ تو یہ مجدد سے متعلق باب نمبر 20 کے اندر یہ تفصیل آگی کہ نمبر 1 حدیث تجربہ کیا ہے، اور نمبر 2 اس کا مصداق کون ہے، اور نمبر 3 مرزا قادیانی تو اس حدیث کو لینا ہی نہیں چاہیے تھا، مرزا قادیانی کے نزدیک تو یہ روایت ضعیف ہونی چاہیے تھی، لیکن چونکہ اپنا مقصد تھا مرزا نے یہ روایت لے لی، اور حکیم محمد شریف کلانوری کی دعوت پر مرزا ملعون نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو یہ مرزا قادیانی کی دعوی مجدد سے متعلق یہ تفصیل آپ کے سامنے آ گئی۔